اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 25 کے ساتھ حاضر ہوں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 25 بھی جو ہے جیسے کہ پچھلی آیات میں تسلسل کے ساتھ عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یہاں پر بھی جیسے پہلے ان عورتوں کی حرمت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جن کے ساتھ نکاح قطعاً جائز نہیں ہے اور قطعاً ان کے ساتھ حرام ہے نکاح کرنا کسی بھی مرد کے لیے، جیسے سگی بہنیں ہیں یا پھر بھتیجیاں ہیں یا بھانجیاں ہیں یا رضائی مائیں ہیں یا سگی مائیں ہیں یا پھر دادی ہے یا پھر جو ہے وہ پوتی ہے یا نواسی ہے، تو ان سب کے بارے میں احکامات آئے تھے۔ اب آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں محسنات کا ورڈ یہاں پر اس لیے استعمال ہوا ہے کہ محسن عربک ٹرم ہے جس کا مطلب ہے محسنات ایک عربک ٹرم ہے جو کہ محسن اس کا اوریجن ہے، جس کا مطلب ہے قلعہ یعنی قلعہ بند۔ تو یہاں پر محسنات سے مطلب وہ عورتیں جو کہ خاوند والی ہیں یعنی شوہر والی عورتیں ہیں، یعنی وہ عورتیں جن کے شوہر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور دوسرا مطلب ان آیات کا اس ورڈ کا یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ عورتیں جو کہ خاندان والی ہیں یعنی باندیاں نہیں ہیں۔ وہاں پر اس وقت ڈسکریمنیشن تھی دو طرح کی عورتوں کی، ایک لونڈیاں ہوا کرتی تھیں اور دوسری آزاد عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ تو اس کو آگے جا کر انہی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال کیا ہے جو کہ بے شک شادی شدہ نہ ہوں لیکن وہ خاندان والیاں ہوں اور جو کہ کنیزیں نہ ہوں یعنی غلام باندیاں نہ ہوں۔ لیکن یہاں پر محسنات کا مطلب ہے وہ عورتیں جن کے شوہر موجود ہیں، یعنی جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان کے لیے ان کی بھی حرمت بیان کی گئی، یعنی ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح کے اوپر نکاح کرنا قطعاً حرام ہے اور قطعاً ناجائز اسلام میں۔ والمحصنات من النساء یعنی وہ عورتیں جو کہ آلریڈی کسی کے نکاح میں ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، پھر آگے جا کے اس کو ڈیفائن بھی کر دیا کہ لیکن سوائے اس کے جو کہ تمہاری کنیزیں ہیں یا جو تمہاری باندیاں ہیں۔ اب یہاں پر باندیاں یا لونڈیاں اس وقت کے ساتھ خاص تھا کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے اس کنٹمپریری ورلڈ میں تو ایسا موجود نہیں ہے سسٹم کہ باندیوں کا کانسیپٹ ہو، کیونکہ باندیوں کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جنگ ہوتی تھی نان مسلمس کے خلاف، اور پھر جنگ میں وہ عورتیں جو کہ جو ہے وہ غلام بن کر آ جایا کرتی تھیں اور ایز اے کیپٹیوز یعنی قیدی بن کر آ جایا کرتی تھیں تو وہ غلام کہلاتی تھیں۔ تو اب تو ظاہر سی بات ہے کہ اس چیز کا کانسیپٹ موجود نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ اب کسی بھی آزاد عورت کو غلام بنانا خود سے جائز نہیں ہے۔ بعد میں ان باندی عورتوں کے بھی حقوق بیان کر دیے گئے تھے کہ وہ بھی شادی کر سکتی تھیں اور پھر اس کے بعد ان کے مالک جو ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں رکھ سکتے تھے، تو لیکن یہ ہوتا تھا کہ یہ مالک کی مرضی کے ساتھ وہ شادی کر سکتی تھیں۔ بہرحال ان کو بھی بعد میں حقوق دیے گئے تھے، لیکن اب تو چونکہ اس کا کانسیپٹ موجود نہیں ہے اس لیے اس کے بارے میں ہم زیادہ بات نہیں کریں گے۔ تو والمحصنات من النساء یعنی وہ عورتیں جو کہ شوہروں والی ہیں ان سے نکاح کرنا حرام ہے، الا ما ملکت ایمانکم، لیکن وہ عورتیں جو کہ تمہارے ہاتھ کی ملکیت ہیں یعنی تمہاری باندیاں ہیں۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے تم پر، یعنی کتاب کا ورڈ یہاں پر کمانڈ کے لیے استعمال کی گئی، یعنی اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جس کے اندر کسی بھی قسم کی جو ہے وہ رد و بدل نہیں کی جا سکتی۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اور اس کے علاوہ حلال ہیں تمہارے اوپر وہ سب عورتیں جو اس کے علاوہ ہیں، جو اس کے علاوہ عورتیں ہیں وہ سب تمہارے اوپر حلال ہیں، یعنی تمہارے پھوپھی کی بیٹیاں، تمہاری خالہ کی بیٹیاں، تمہاری کزنز جو ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو عورتیں جن کے ساتھ تم شادی کرنا چاہو، ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، اور تم تلاش کرو ان کو باموالکم اپنے مالوں کے تھرو۔ یہاں پر بیسیکلی مالوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خریدیں ان کو، مالوں کا مطلب یہ ہے کہ مہر دے کے۔ اس کا مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور قانون کو بیان کیا ہے کہ مہر کے بغیر آپ شادی نہیں کر سکتے، یعنی کسی بھی عورت سے شادی کرنا بغیر مہر کے جائز نہیں ہے، چاہے دونوں فریقین راضی کیوں نہ ہوں۔ اگر عورت اور مرد یعنی اور لڑکا اور یہ لڑکی دونوں یہ کہتے ہیں لڑکے کے اندر استطاعت نہیں ہے مہر دینے کی، اور لڑکی یہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں بغیر مہر کے ہی تو اس لڑکے سے شادی کر لیتی ہوں کیونکہ میں اس کو پسند کرتی ہوں، تب بھی یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ کے قانون کے اندر رد و بدل نہیں کی جا سکتی۔ یہ آج کل کی لڑکیوں کے لیے اور آج کل کے نوجوانوں کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے اللہ کی طرف سے کہ تب تک جب تک تم اپنے، کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے رجال قوامون علی النساء، تو قوام کس کام کا اگر وہ مہر ہی ادا نہیں کر سکتا، تو
وہ کفیل تبھی بنے گا جب وہ پہلے مہر ادا کرنے کی استطاعت ہو اس کے اندر، اس کے بعد وہ عورت کا نان نفقہ ادا کرے گا۔ تو یہ کانسیپٹ اگر کوئی لڑکی ایسا سمجھتی ہے، جو کہ جس طرح آج کل لڑکیاں جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ بھائی جو ہے وہ بغیر مہر کے یا پھر بغیر نان نفقہ پورا کیے بھی میں اس لڑکے کے ساتھ گزارا کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے پسند ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کلیئرلی سن لیں ہر مسلمان لڑکی کہ اس طرح کے نکاح اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگر ایک لڑکا یا ایک مرد قوام ہی نہیں ہے، کفیل ہی نہیں ہے، وہ اپنا مہر ہی نہیں ادا کر سکتا، تو وہ بعد میں اپنے گھر کا خرچہ یا اس عورت کا نان نفقہ یا اپنے بچوں کو کیسے پالے گا؟ تو یہ ایک سسٹم کی طرف، اسلامک سسٹم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اس کے اندر مہر دینے کی استطاعت ہے تو ہی وہ نکاح کرے، محسنین غیر مسافین، اور نکاح بھی اس لیے کرے کہ وہ اس عورت کو پروٹیکشن دینا چاہتا ہو، یعنی ہمیشہ کے لیے نکاح کرے۔ وہ اس نکاح کے لیے سوچ یہ نہ ہو کہ چند دن کے اندر اپنے لسٹ پورا کر کے اور اپنی ہوس پوری کر کے وہ اس کو چھوڑ دے گا، کیونکہ دیکھیں پیسے کے ذریعے تو ان عورتوں کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے جن کے ساتھ وقتی طور پر ہوس پوری کی جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محسنین کا ورڈ کلیئرلی استعمال فرمایا ہے، یعنی نہ کہ غرض پوری کرنے کے لیے بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کو اپنی کفالت میں رکھنے کے لیے، یعنی اس کے ساتھ پوری زندگی کا وعدہ کرے۔ بعد میں دیکھیں کبھی کسی وجہ سے طلاق بھی ہو جاتی ہیں، معاملات خراب بھی ہو جاتے ہیں، آپس میں نہیں رہ پاتے۔ حضرت زید اور حضرت زینب کا بھی نکاح ہوا تھا اور بعد میں نہیں چل پایا اور طلاق ہو گئی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر اس نیت سے نکاح کیا جائے کہ بھائی مجھے تو رکھنا ہی نہیں ہے، چند دن کے لیے میں اپنی لسٹ پوری کر کے آئی ایم گوئنگ ٹو لیو دیٹ وومن، اور یا پھر لڑکی یہ سوچے کہ میں نے چند دن کے بعد اس لڑکے کو چھوڑ دینا ہے اور میں نے جو ہے وہ اس کے ساتھ زندگی بھر کا کون سا گزارا کرنا ہے، تو یہ اگر اس نیت کے ساتھ جو شادی کی جاتی ہے وہ شادی بھی اسلام کے اندر حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ کے قانون کے اندر کلیئرلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ کلیئر فرما دیا ہے۔ اس لیے اس بات کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر جب تم ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو، یعنی ان کے ساتھ تم نے ریلیشن بنا لیا، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کو دو ان کے حق مہر جو مقرر ہوئے، یعنی یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ایک دفعہ ہی چاہے آپ ان کے ساتھ آپ نے میرائٹل ریلیشن قائم کر لیا، اب آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ ان کو ان کے مہر دو۔ اور یہاں جو لوگوں نے ایسوسیشن کی ہوئی ہے مہر کی طلاق کے ساتھ کہ طلاق کے ٹائم پہ مہر دینا ضروری ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ طلاق ہو یا نہ ہو، عورت کا مہر اس کو ہر حال میں مرد کو ادا کرنا ہے۔ ولا جناح علیکم، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، یہ مردوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور عورتوں دونوں کو، فیما تراضیتم بھی، جو کہ تم لوگ آپس میں رضامندی کے ساتھ طے کر لو، یعنی اگر عورت اپنی مرضی سے مہر کو چھوڑ دیتی ہے بغیر کسی فورس کے یا بغیر جبرن، اگر عورت اپنی مرضی سے اپنی رضامندی سے مہر اپنے شوہر کے لیے چھوڑ دیتی ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح مرد اگر اپنی مرضی سے کچھ زیادہ دینا چاہتا ہے، جتنا مہر اس نے مقرر کیا ہے اس سے زیادہ وہ دینا چاہتا ہے، تب بھی اس کے لیے جائز ہے۔ یہ ان دونوں کی باہمی رضامندی سے طے ہوگا اور یہ دونوں خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے، اس میں کوئی تیسرے کی بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ من بعد الفریضہ، فرض پورا کرنے کے بعد، ان اللہ کان علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا اور حکمت والا ہے۔